تو مجھے بہت زیادہ ایک تشنگی بھی ہے کہ مجھے سیکھنا ہے، اور پھر یہ بھی ہے کہ بہت ساری عمر گنوا دی ہے کہ جو کہ جب احساس ہوا تب تک آپ کی ہڈیاں کام نہیں کر رہی ہوتی ہیں، آپ کی وہ سارا کچھ نکل جاتا ہے. اور میں بہت مطلب شکر گزار ہوں کہ خدا نے مجھے یہ اپرچونیٹی دی کہ میں اس سارے عمل میں حصہ لے سکوں. لیکن ابھی جب میں اس سے متعارف ہو گئی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جو صحبت ایک استادوں کے ساتھ چاہیے ہوتی ہے، جو ایک ڈیڈیکیشن چاہیے ہوتی ہے اس ماڈرنٹی کی جگہ، کیونکہ ایک ماڈرن ورلڈ میں آپ رہ رہے ہیں، تو وہ میرے لیے ایک تکلیف دہ چیز بھی ہے اور مجھے اس کا کچھ حل بھی نظر نہیں آتا. تو ایسے مسئلے کیسے ہم ریزالو کرتے ہیں اس ساری سچویشن؟ مسئلہ بالکل بہت سمجھ میں آتا ہے جو آپ کہہ رہی ہیں. میرے خیال سے کم از کم I fully empathize with what you're saying. It's a huge challenge. میں اور کیا کہہ سکتا ہوں. اور یہ دن بدن دشواری بڑھتی جا رہی ہے. اور آپ نے بالکل صحیح الفاظ اور نشاندہی کری کہ اتنے طاقتور ہتھیار ہیں جو مسلسل بمباری کر رہے ہیں ہمارے اوپر. اور اس کا جو سب سے مؤثر ہتھیار ہیں وہ یہ جو ہم اس وقت استعمال کر رہے ہیں، الیکٹرانک ٹیکنالوجی، کمیونیکیشنز، میڈیا کی ٹیکنالوجی. اور ان سب میں ایک بہت ہی مؤثر ذریعہ وہ ہے فنون لطیفہ، میوزک، اینیمیشن، تھیٹر، موویز، سانگ، لٹریچر، ڈراما. ہر طرح سے ایڈورٹیزمنٹس میں سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور جس طرح کے شوز وغیرہ دکھاتے، امیزنگ اس میں ٹیلنٹ، اس میں کوئی شک نہیں کہ کمال کا اس میں صلاحیتیں استعمال کی جاتی ہیں. لیکن وہ سب اسی ایک مقصد کے لیے کہ ہمیں جو حقیقت ہے اس سے دور کیا جائے، اور جو اس وقت گلوبل کیپٹلسٹ، کارپوریٹ کیپٹلزم، اس کی ہم خدمت میں انڈکٹ ہو جائیں. ہر وقت ایک لمحہ بھی ہمیں علیحدہ سوچنے کا موقع نہیں ملنا چاہیے. آپ سیر کے لیے جاگنگ بھی کر رہے ہیں تو کان کے اندر وہ میوزک چلنا چاہیے. 24 گھنٹے آپ جدھر دیکھیں 2-4 لوگ بیٹھے ہیں تو آپس میں نہیں بات کر رہے ہوتے، اپنے سیل فون کے اوپر باتیں کر رہے ہیں. سو اٹ از کمپلیٹلی کیپچرڈ دی ٹیریٹری آف آور ہارٹس اینڈ مائنڈس. یہ ہے دور حاضر کی حقیقت. اس کے اندر کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں تو ہے یہ بہت ہی تشویشناک اور افسوسناک حالت ہے. لیکن کتنی ہی خراب حالات ہوں، کچھ نہ کرنے کا کہیں جواز نہیں. تو ہم جہاں صحبتوں میں آپ بات کر رہے ہیں، کنزرویشن سوسائٹی، ہست و نیست وغیرہ، جہاں بھی اٹھتے بیٹھتے، جہاں ایک طرف اس ڈپریسنگ صورتحال کے سامنے ہم جب آتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے، تو ہم تو اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ نمبر 1 آپ تمیز کریں، ڈسرن بٹوین رائٹ اینڈ رانگ. یہ سب سے پہلے کہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس وقت پوسٹ ماڈرنسٹ فلسفی نے یہ پوزیشن اختیار کر لیا ہے، اور یہ عام ہو چکا ہے ساری دنیا میں کہ there is no absolute right and wrong, there is no absolute principle, there is no absolute truth. So the first thing we have to do is to recognize the difference between right and wrong, then do what is right. اور دوسرا جو ایک مرض چلا آ رہا ہے، یہ تو اب پوسٹ ماڈرنسٹ دور ہے، ماڈرنزم کا تحفہ،
کہ انسان نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم اپنی دنیا تبدیل کر سکتے ہیں, اپنی فیوچر ڈیسٹنی کدھر جا رہے ہیں یہ ہمارے اپنے اختیار میں. سو یہ ایک پورا جذبہ کہ جی کوئی بات نہیں, اگر غلط ہو رہا ہے تو آرگنائز کر لیں, ریشنلائز کر لیں, انویسٹیگیٹ کر لیں, ریسرچ کر لیں, اور ہیومن انجینئرنگ سے آپ ان پورا معاشرے کو بھی تبدیل کر سکتے ہیں, پوری دنیا کو بھی تبدیل کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت خطرناک بن گیا یہ نظریہ, کیونکہ بجائے اس کے کہ اس چیز کو تسلیم کریں کہ جو ہم کر رہے ہیں یہ غلط ہے, اس کا ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں یہ تو کمال کر رہے ہیں, اگر تھوڑی سی اس میں غلطی ہے تو اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں, پھر ہم اور تیزی سے اس طرف جائیں گے. یعنی جو ہم حرکتیں کر رہے ہیں اس کو اور بھی کرنا چاہیے, اگر کوئی غلطیاں ہیں تو وہ ٹھیک ہو جائیں گی, وہ ہم کر سکتے ہیں. سو توجہ پھر رہتی ہے کہ وہ جو فائن ٹیوننگ تھوڑی سی کر لیں, کریسز ہیں تو تکلیف دہ چیزیں انہیں ٹھیک کر لیں, تو پھر ہم اسی راستے پہ اور تیزی سے اور بہت زیادہ افیکٹولی چل سکیں گے. سو discern between right and wrong, do what is right, not because it's going to change the world. یہ آپ بھول جائیں. It's now, پہلے تو میں یہ خدشہ اظہار کرتا تھا کہ it is getting too late. Unfortunately, I am now convinced it is too late. We have crossed too many tipping points. You cannot reverse the extinction of species. You cannot reverse the melting of ice caps and glaciers. You cannot reverse the melting of permafrost. اور یہ ساری چیزیں جتنے آپ کے اندازے تھے اس سے وہ پتہ چلتا ہے that was short. Things are happening faster and faster and faster. And each change accelerates the change. But even in this state of affairs, you can, جو آپ کے اختیار میں ہے وہ تو کریں, and آپ کے اختیار میں دنیا کو تبدیل کرنا نہیں ہے, اس پہ اپنی انرجی ضائع نہ کریں. You can't do it. If you stand in front of this monster, it will just roll you flat. پر یہ آپ کے اختیار میں ہے کہ خود ڈسرن کریں کہ یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے, and do what you believe is right. جیسے میں نے کہا, not because it's going to change the world. Do what is right because it's the right thing to do. اتنا کچھ کر سکتے ہیں, and there is no reason why everyone cannot do that little bit. تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی نظر میں ایسے کون سی چیزیں ہیں روایتی فن تعمیر کی کہ جو عام لوگوں کے لیے کی گئیں یا عام لوگوں نے کی؟ کیونکہ دیکھیے نا, پہلے زمانے میں یہ جو ہم عمارات دیکھتے ہیں, بڑی بڑی مسجدیں, بڑے قلعے اور محل بنے ہوئے, اور یہ جو گھر ہیں اگر وہ ہیں بھی, تو وہ تو بادشاہوں کی بنوائی ہوئی ہیں, یا کسی معمار کو اگر انہوں نے اس کے اوپر منعقد کیا کہ تم یہ کام کرو گے, تو وہ ایک رائل ڈکری یا رائل سپورٹ یا رائل پیٹرنیج کی وجہ سے ہوتا تھا. اور وہ جو ایک عام آدمی جو روزمرہ کی زندگی گزارتا ہے, کسان ہے یا اور کام کرنے والا مزدور ہے, اس کی زندگی میں فن تعمیر کا کہاں سے کیا اثر ہوا, یا اس کے نمونے کہاں نظر آتے ہیں؟ جی دیکھیے, یہ اتفاق ہسٹری کا ایک unavoidable consequence ہے کہ وقت کے ساتھ وہی عمارتیں بچ جاتی ہیں جو زیادہ پختہ اور پرماننٹ انداز سے بنائی جاتی ہیں. تو
ہم اب سمجھتے ہیں کہ ماضی میں جو فن تعمیر ہے وہ تھا ہی یہی، محل اور مزار اور مسجد اور عیاشی کے، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. یہ بڑا عجیب نظریہ ہے. آپ کے کیا خیال ہے کہ عام آدمی، کسان، شہری، یہ کہاں رہتے تھے؟ کیا مکان نہیں بناتے تھے؟ جی بالکل بناتے تھے. تو وہ ہماری روایت نہیں ہے؟ نہیں وہ ہے، لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس کے نمونے کہاں آج کل کہیں ہیں جہاں وہ نمونے نظر آ سکیں. دیکھیے فرض کیجئے موہنجو ہے، موہنجو میں جو پانی کے لانے کا راستہ ہے یا پانی کو جس طرح سے اس بستی میں اس شہر کے اندر نکالنے کا طریقہ جو بنایا گیا، یعنی 2500 سال پہلے انسانوں نے وہ ایک کام کیا کہ جس کی وجہ سے انہوں نے عام لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچایا کہ وہ جو پانی شہر میں جا رہا تھا. ہمیں ایک ہی اس کا ایک تھوڑا سا عکس اس وقت رہ گیا ہے، قائم رہ گیا ہے، تو وہ نظر آتا ہے کہ صاحب وہ اس طرح کی انہوں نے نالیاں بنائی، اس طرح سے واٹر پروفنگ کی اور یہ سب چیزیں کی. تو باقی جو ہمارے جو روایتی فن تعمیر کے جو طریقے ہیں ان کو اگر عام لوگوں کے استعمال کے لیے بنایا گیا یا اس میں ان کی مشاورت رہی تو اس کے نمونے اب کہاں نظر آتے ہیں؟ بہت کم نظر آتے ہیں اور بہت تیزی سے سب ختم ہوتے جا رہے ہیں. جی ہاں جی ہاں، یہ ایک حقیقت ہے. جی ہمارے زندگی میں تو ہم نے دیکھتے دیکھتے یہ دیکھا ہے کہ پہلے شہر سے باہر نکلتے تھے تو تقریباً 80-90% بڑی مشکل سے کوئی پکی گھر کوئی ایسے نظر آتے. دیہات میں سارے کچی مٹی کے اس طرح سے ہوتے تھے. اور اسی طرح پہاڑوں میں چلے جائیں تو پہاڑوں کے پہاڑی طرز تعمیر کے پتھر اور لکڑی کے ساتھ چیزیں بنتی تھیں. اور یہ بالکل دیکھتے دیکھتے یہ ساری روایتیں ختم ہوئیں اور ان کو اگریسولی ڈسٹروائے کیا گیا ہے. اور خود ہم چاہتے ہیں کہ وہ پرانی چیزیں ختم کریں اور جدیدیت کی طرف جائیں. تو یہ ایک طرح سے اسٹیٹس سمبلز بن گئے ہیں. ایون ان دی ولیجز اینڈ دا ڈیزرٹس آف چولستان، ہر جگہ غریب سے غریب آدمی وہ بھی چاہتا ہے کہ میرے پاس بھی کمپیوٹر ہو، فون لے کے بیٹھا ہوتا ہے. تو دیز آر ایکچولی ڈسٹرائنگ، ہیو ڈسٹرائڈ. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بہت کم اب نمونے رہ گئے ہیں. تو لیکن وہ ایک سوچ، ایک اپروچ، ایک ایٹیٹیوڈ، ایک نظریہ، وہ تو آپ ابھی بھی اپلائی کر سکتے ہیں نا کہ مقامی آپ مٹیریل استعمال کریں، امپورٹڈ چیزیں نہ استعمال کریں، صنعتی پیداوار کی چیزیں نہ استعمال کریں. اس میں کیا مشکل ہے؟ ہم تو کوشش کر رہے ہیں اپنے ہر پروجیکٹ میں یہ اصول فالو کرتے ہیں. ہر جگہ نہیں کر پاتے، بہت سی وجہ ہیں، لیکن جہاں جس حد تک ہو سکے اپنے کام میں تو ہم کوشش کرتے ہیں. اور کوئی وجہ نہیں کہ سارے آرکیٹیکٹس کو یہ رویہ اختیار کرنا چاہیے. وی شوڈ سمپلی boycott, stop using industrial products, and you will have sensible, sustainable architecture. But related to that is the question that is it possible، آپ نے دیکھیں نا یہ جو روایتی فن تعمیر ہے اس میں جیسے آپ نے بتایا کہ اس میں آرٹیزنل ٹریڈیشنز اور آرٹیزنل کریٹیوٹی کی ضرورت ہے. اس میں ایک آرٹیزنل انوالومنٹ ہے کہ اپنے ہاتھ سے کام کریں لوگ اور اپنا باقاعدہ وہ دل و دماغ لگا کے اس میں کام کیا جائے، نہ یہ کہ صرف وہ ایک مشینی طور سے ایک چیز کو ریپروڈیوس کیا جائے جو ماڈرن ٹیکنیکس کا طریقہ ہے. تو کیا یہ جو روایتی فن تعمیر ہے اس میں وہ سکیل یا وہ ریٹ پیدا کیا جا سکتا ہے کہ جو آج کل کی یعنی بڑھتی ہوئی مخلوق اور آبادی کے لیے ضرورت ہے؟ دیکھیے اسی طرز اور طریقے سے ہی اسی آبادی نے اپنی ضروریات پوری کریں until about 50 years ago.
سارے شہر بستیاں اسی طرح بنتے رہے. اور ابھی بھی اگر آپ آرٹیزنل میتھڈ استعمال کر لیں تو کیا ہوگا کہ جہاں ابھی آپ کو ایک پری فیب بلڈنگ انڈسٹری کا بنایا ہوا ملٹی سٹوری بلڈنگ 2 ہفتے میں کھڑی ہو جاتی ہے, تو یہ ایک ایک مکان سال لگا لے گا, زیادہ لوگ درکار ہوں گے, سو ایمپلائمنٹ زیادہ لوگوں کو ملے گی, جو بھی خرچ ہوگا اسی اکانومی میں رہے گا, نہ کہ واشنگٹن اور بیجنگ آپ اس کو شپ کر دیں. تو اس کے تو فائدے ہی فائدے ہیں, اور نہ کوئی نقصان ہوگا انوائرمنٹ پہ نہ اکانومی پہ. تو یہ تو کیوں نہیں کر سکتے؟ جو میسز کے لیے ہم لوگ کام کرتے ہیں, جس سکیل پہ کام کرتے ہیں, یہ جو سکیل پہ چیزیں بنا رہے ہیں ہم, اس کا نمبرز اور میسز کی پاپولیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک مثال کے طور پہ جو لاہور کی اور ایل ڈی اے کے حسابیاں موجود ہیں, لاہور کے شہر کے جو اربن ایریا ہے وہ جس تیزی سے بڑھ رہا ہے, دیٹ از بین fluctuating between 7, 10, 12, 24, even 40% expansion, annual expansion. جبکہ population growth لاہور کی is going down. The rate is going down and it has never gone past about 3 or 3.2 percentage points per year. اور so there is no connection. یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ عوام کے لیے کر رہے ہیں ہم, this is actually a land grab and a big mega projects. آپ دیکھیں ایک اور مثال کہ عوام کے لیے آپ نے میس اربن ٹرانسپورٹیشن کا اتنا اچھا ایک پروجیکٹ بنائی, اورنج ٹرین. ابھی تک وہ چل نہیں پائی ہے. اگر وہ چلنا شروع ہو جائے تو we have to pay, the عوام will have to pay 62 million rupees per day just to run that train. اس کی subsidies and payment of loan tranches. ابھی اس کے چلنے کا خرچہ تو الگ بات ہے. So and it's the same with these high rise low housing for the poor وغیرہ. یہ سب stories ہیں just to market industrial products and to بس ہماری economic تباہی ہے, and it's just to serve the interests of global capital. So unemployment جتنی بڑھ گئی ہے ہمارے شہر میں, ہمارے ملک میں, that will be solved if you do away with industrial modes and go for artisanal manufacture. آپ organic farming کریں, it will need more hands and more people will be fed. At least اپنی خوراک تو بہتر کر لیں گے اگر نہ مارکیٹ بھی کر سکیں. So ہر طرح سے فائدہ ہے. So the numbers and serving the masses has nothing to do with the kind of nonsense that we are being inflicted with. نہیں حضور, دیکھیے ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ the masses itself, the people themselves, بفرض محال آپ اگر یہ دیکھیے جو ابھی چند سال پہلے ہمارے ناردرن ایریاز میں اور یہ ایبٹ آباد تک وہ علاقے اثر انداز ہوئے, اس سے ایک بہت بڑا زلزلہ آیا, ہزاروں مکانات لوگوں کے ٹوٹ گئے اور آبادیاں برباد ہو گئیں. جب لوگوں نے دوبارہ ان کو تعمیر کیا, پھر وہی انہوں نے کیا کہ وہی کانکریٹ اور وہی اس قسم کی چیزیں کہ جس کی وجہ سے وہ ساری چیزیں گر پڑی تھیں. لیکن جو اس کے پرانے زمانے کے جو روایتی چیزیں تھیں کہ جو پتھر کے اور مٹی کے وہ گھر بنے ہوئے تھے, وہ اپنی جگہ قائم رہے. اور اگر وہ گرائے بھی تو ان میں کیجولٹیز نہیں ہوتی, کیونکہ وہ کانکریٹ آپ کے سر پہ پوری چھت نہیں گرتی, اس کے کچھ حصے گر جاتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے, آپ نے صحیح کہا کہ اس طرح کے حادثات میں سب سے زیادہ نقصان بھی یہ جدید ٹیکنالوجی پہنچ.
تو لیکن ہمارے جو ہم اتنا اپنی ان روایتی چیزوں سے دور ہو چکے ہیں کہ جو ایک عام انسان ہے اس کے تو ذہن میں یہ آتا ہی نہیں کہ میں دوبارہ سے اس چیز کو استعمال کروں کہ جو نسلوں سے. یہ دو چیزیں، ایک تو عام انسان کے ذہن میں بھی یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ وہ پرانے فرسودہ طریقے خراب ہیں، بیکار ہیں، نقصان دہ ہیں، جی ہاں، اور جدید طریقے بہتر ہیں اور وہی ہم نے اپنانے. جی لیکن اگر وہ بنانا چاہیں بھی تو یہ زلزلے کے بعد ایک اتھارٹی بنائی گئی، جی ہاں، ایرا، جی ہاں، انہوں نے رولز بنائے جی ہاں، جس میں کہ ناممکن ہو گیا کہ آپ پتھر اور لکڑی کی بلڈنگ بنا لیں. It is not possible. They don't allow it. رائٹ رائٹ. اب یہ دس میں کہہ رہا ہوں کہ یہ violently this modernism is being forced in down our throats. جی ہاں بالکل. جی ہاں. السلام علیکم سر. اچھا سر، میرا کوشچن یہ ہے، آپ نے یہ کہا کہ جو ہمارا ٹریڈیشنل آرکیٹیکچرل ڈیزائن ہے اس میں 0 ویسٹ ہے، 100% ریسائکلنگ ہے. تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ہاؤ از اٹ ڈفرنٹ فرام ماڈرن آرکیٹیکچر ان دا سینس کہ یہ اٹ الاؤز 0 ویسٹ اینڈ 100% ریسائکلنگ، بیکاز آئی ایم ناٹ ریلیٹڈ ٹو آرکیٹیکچر. دیکھیں ماڈرن مٹیریلز، ان کی تباہی تو اس سے تو آپ یو کانٹ بی ان اویئر آف واٹ از گوئنگ آن. جو پلاسٹکس اور ویسٹ، دیر آر ماؤنٹینس. اگر آپ کو کچھ اندازہ لگانا ہے تو ذرا راوی کی طرف جائیے، بند پہ. لاہور کی جغرافیہ میں بہت بڑی تبدیلی آ گئی ہے اور آ رہی ہے. وہاں پہ پہاڑ اگ رہے ہیں، literally mountains, and there are mountains of waste. اور یہ مسئلہ ساری دنیا میں ہے. So modern means of production generate, not only consume more than the planet can regenerate, but they also load the planet with unrecyclable and poisonous waste. اس کے برعکس جو ٹریڈیشنل مٹیریلز ہیں ساری دنیا میں، وہ لوکل مٹیریلز استعمال کرتے ہیں، اور وہ کرتے ہیں نیچرل مٹیریلز جو اویلیبل ہیں، لکڑی، پتھر، مٹی، اور یہ چیزیں لوکلی اویلیبل ہیں. یہ وہ بایو ڈیگریڈیبل ہیں and they go back into the soil, and so there is nothing wasted. They're either so that is the difference. It's very simple. The materials and processes used traditionally depended on natural, biodegradable, local available materials. So there was no waste and everything was recycled. سر ایک اور بات یہ تھی کہ جب آپ جتنے بھی جو مغل ایرا کی بلڈنگز ہیں اس میں جائیں تو وہ جو ایک پرانے زمانے کے گھروں میں بھی ہوتا تھا کولنگ، نیچرل کولنگ افیکٹ، لائک وداؤٹ اینی ایئر کنڈیشنر یو اسٹل فیل کولڈ. تو سر ایک میں نے کچھ سنا تھا کہ جیسے مونگی مسر کی دال بھی وہ یوز کرتے تھے ان دا والز ٹو گیو دیٹ افیکٹ. از دیٹ ٹرو؟ دونوں چیزیں الگ الگ. جی دونوں چیزیں درست ہیں in different contexts. The buildings were comfortable because they did not depend on mechanical means of cooling or heating. تو وہ بنائی ایسی جاتی تھی with the materials and plans etc. So they were actually more comfortable. باقی جو ہے وہ دال، ماش کی، مسور کی، گڑ، یہ سب چیزیں، these are details of material formulations according to circumstances, location، کہاں پہ ضرورت ہے، نہیں ضرورت ہے، strength required، durability، یہ it's a whole different thing. It has nothing to do with cooling. ہاں یہ بات ہے کہ جو لائم پلاسٹر ہوتا ہے، چونا، وہ اس میں کولنگ افیکٹ ہوتی ہے. وہ اس لیے کہ وہ ہائیڈروسکوپک ہوتا ہے، پانی کو ایبزارب کرتا ہے، اور جب ٹیمپریچر بڑھتا ہے تو وہ پانی اس میں سے ایویپوریٹ کرتا ہے، اور ایویپوریشن کی وجہ سے اس میں ٹیمپریچر ڈراپ کر جاتا ہے. آپ سیمنٹ کا پلاسٹر پہ ہاتھ لگا کے دیکھیں اور چونے کی دیوار پہ ہاتھ لگا کے دیکھیں،
you will see the difference, you will feel the difference. हाँ. जो डैमेज हम करते हैं मॉडर्न मेथड से, not only आपके environment को मुतासिर करते हैं, but it damages your health, it damages your economy, and it's ugly to boot. So traditional things are more economically sustainable, ecologically sustainable, more comfortable and adapted to the local climate, and they are beautiful. So आपकी रूह को भी तक़वियत मिलती है. काज़मी साहब, एक मैं चीज ऐड करना चाह रहा था, वो काज़मी साहब के सवाल के हवाले से. तो जो हमारे पुराने शहर भी हैं, अभी भी हैं, लाहौर वॉल्ड सिटी, और हम उनसे ही सीखते हैं. और क्योंकि अलग अलग तरह का आर्किटेक्चर है, जो वर्नैक्युलर, जो रूरल आर्किटेक्चर अलग है, वो भी चोलिस्तान में भरा पड़ा है. पूरे सिंध, पंजाब में बहुत ज़्यादा अभी भी है. ये है कि जैसे आप कह रहे हैं कि तब्दीली भी बहुत तेज़ी से आ रही है, और हमारे शहर तो 2,000 साल पुराने शहर भी हैं. लाहौर इज वन प्राइम एग्जांपल, ठट्ठा है, मुल्तान है, दे स्टिल वेरी रिच इन बिल्डिंग. ये क्योंकि हम लोग शायद पता नहीं, कराची वालों को अक्सर इसका एहसास नहीं होता. काज़मी साहब बड़े पहले कराची में, तो कराची जनाब अली माफी चाहता हूँ, मैं कराची में पला पड़ा हूँ, लेकिन मेरा हर वीकेंड जो है वो अंदरून सिंध में गुजरता था, और ठट्टा से बिलखुसूस मैं बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हूँ. मेरा बड़ा वक्त ठट्टा में गुजरा है. ठट्टा की पुरानी इमारतों में जो आम लोगों के मकानात थे, उनमें मैं आज से 5 बरस पहले आखिरी दफा मर्तबा में ठट्टा में था, तो वो जो पुराने ठट्टा के मकानात थे जिनमें आम लोग रहा करते थे, अब उनमें से शायद मुश्किल से 2 बचे हैं कि जो अपनी पूरी अपनी असली हालत में मौजूद है, क्योंकि वो मिट्टी के और लकड़ी वकड़ी के बने हुए थे. वक्त के साथ वो बोसीदा होते गए, उनको बरकरार रखने का तरीका उनके पास नहीं रहा, तो वो सब खत्म हो गए. अब तो ठट्टा बाकायदा कंक्रीट का बना हुआ है. जी जी, मकसद है कि ये सब चीजें हमारे देखते देखते खत्म. मैं तो 80s में गया था, मुझे जब का याद है. जी जी, जब से हमारा अभी ज्यादा नहीं हुआ, नहीं. लेकिन अगर आप देखिए, अब चोलिस्तान का आपने जिक्र किया, तो आप अगर हमारे, मैं खैर चोलिस्तान में मैं नहीं गया हूँ, लेकिन थर में मेरा जाना बहुत हुआ है. थर में जो रिवायती रहने सहने का तरीका था वो मिट्टी और लकड़ी का था. यानी वो जिनको हम झोपड़ियां कहते हैं, वो बाकायदा जो उनके वो राउंडेल्स वाले मकानात बने हुए थे, वो उनमें रहते थे, जो बेसिकली लकड़ी और लकड़ी को एक तरह से बुन लिया जाता था, और उसको चटाई का इस्तेमाल करके लकड़ी और चटाई से वो आम लोगों के घर जो थे, और उसमें कुछ थोड़ा सा मिट्टी का इंतजाम था, क्योंकि वहाँ थर में ऐसी मिट्टी नहीं है, वो क्ले नहीं है ज्यादा, तो उसको आप वैसे गारा करके बना नहीं सकते. और जो वैसे महकम इमारतें थी वो वही हैं कि उसमें मंदिर हैं जो पत्थर के बने हुए हैं, जो कायम रह गए हैं. और वो फिर अगेन वही वाली बात है कि वो मंदिर जो है वो एक इंस्टीट्यूशनल चीज है, वो किसी आम आदमी का बनाया हुआ या उसका बनाया हुआ नहीं है. जी, अब बनाते तो आम ही लोग थे, वहीं के मुकामी मिस्त्री. जी जी जी, नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था कि उसको बनाने के वसाइल जो वो भी तो आम आदमी के पास होने चाहिए ना. अक्सर आम आदमी ही वसाइल पैदा करते थे. अभी तक हमारी जो ज्यादातर इस तरह की बिल्डिंग्स हैं, उसके वसाइल लोग ही कंट्रीब्यूट करते हैं. और आप देख लें, मसलन ये जो बड़ी बड़ी, जिसे आप कहते हैं कि लोगों का इस्तेसाल करते थे, वजीर खान मॉस्क है हमारे शहर में, लाहौर में. वो शाहजहां का जो गवर्नर था, इल्मुद्दीन वजीर खान, उसने बनवाई, और उसके लिए उसने अपने पैसे डाले और अपनी जायदाद दिल्ली दरवाजे से लेके चौक वजीर खान तक उसने वक्फ कर दी जी, इस मस्जिद की मेंटेनेंस के लिए. जी हाँ, जी हाँ.
اور اس وقت میں سب لکھ دیا کہ خبردار جو کسی نے اس کے اندر تبدیلی کری وغیرہ. سو اور کتنی ہی میں آپ کو مثالیں دے دوں کہ جس میں یہ لاہور میں ہی دیکھ لیں, بڑا مشہور ہے کہ جی ٹی روڈ پہ بدھو کا آوا. جی بدھو کون تھا؟ کمار تھا. جی جی جی. So if an ordinary potter can rise to the level of having a royal tomb, تو upward mobility کی بھی کافی میرے خیال سے مواقع تھے. اور بھی بہت مثالیں ہیں, آپ کو بتا دیں. یہ غلط تاثر ہمارے یہاں بن گیا ہے کہ یہ سارا کچھ ہے this was built on the blood and sweat of the ordinary people. سو یہ پیسے بھی اگر خرچ بھی کرتے تھے, میں آپ کو ایک لطیفہ بتاتا ہوں. ہم گئے ہوئے تھے آغا خان ایوارڈ کے سلسلے میں ٹوپکاپی پیلس. جی جی. تو وہ اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہے, وہ تو زبردست ایک ہے. جی بالکل. اس میں رائل جو جیولز کا ایک کمرہ تھا, اس میں سے جا رہے تھے. تو اب تو خیر ٹورزم ہی بڑی ختم ہو گئی اس وقت. ایز یوزول امریکن ریٹائرڈ لیڈیز کا گروپ. تو وہ دیکھ کے کہہ رہے ہیں مائی گاڈ کین یو ہاؤ مچ وڈ دیٹ ہیو کاسٹ. وہ اسی پہ لگی رہی. تو ہمارے ساتھ ایک انڈین آرکیٹیکٹ تھے, کیا نام تھا ان کا, اینی وے. سو رومی کھوسلا تھے شاید, نہیں کوریا, چارلز سے رہا نہیں گیا. انہوں نے کہا ایکسکیوز می میڈم, how much does an F-16 cost? وہ بڑی حیرانی سے ان کی طرف دیکھ. وہ کہنے لگے this is a fraction. These jewels cost a fraction of the cost of an F-16 and at least they don't kill so many people. بلکہ خوشحالی پیدا کرتی ہیں. All that money goes into the economy. Right. جناب ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر کامل صاحب دو ہیں ایکچولی. ایک تو کلیریفیکیشن میں چاہ رہی تھی ایک پچھلے سوال کے اوپر جس میں دا زیرو ویسٹ اینڈ سسٹینیبلٹی کا جو کوشچن تھا. I mean, I just want to know کہ یہ جو آپ ابھی آج کے دور میں کنسٹرکشن کر رہے ہیں یوزنگ دا ٹریڈیشنل اپروچ اینڈ میتھڈز, یہ ایگزسٹ تو ماڈرن انفراسٹرکچر میں کری ہے. تو اس میں جو ماڈرن امینٹیز ہیں جیسے الیکٹریسٹی ہے یا سیوریج کے ساتھ کنیکشن ہے, ہاؤ ڈو یو میک دیٹ سسٹینیبل؟ بیکاز آئی مین الیکٹریسٹی کے لیے آئی ووڈ امیجن وائرنگ ہے اور پائپس ہیں فار. So do we have solutions جو کہ you can kind of exist in the modern infrastructure لیکن آپ پھر بھی ان approaches کو use کر سکتے ہیں؟ ایک تو یہ میرا clarification کا question تھا. دوسرا میرا سوال تھا going back to آپ کا جو point تھا کہ جو اس وقت تھوڑی بہت space مل رہی ہے آپ کو اپنے جو ٹریڈیشنل یا کلاسیکل اپروچ کے لیے یا ڈیزائن کے لیے, وہ مل رہی ہے جہاں پہ مساجد ہیں یا کوئی ٹوم ہے وہ تعمیر ہو رہا ہے تو زیادہ اس اسپیس میں. بٹ ایک ہم یہ بھی دیکھتے ہیں ٹرینڈ کہ اس اسپیس میں بھی ماڈرنٹی کا دخل نظر آ رہا ہے. آپ کو ماسکس نظر آ رہی ہیں جو کہ وہ ماڈرن ڈیزائن پہ. میرے ذہن میں آئی ڈونٹ نو آتی ہے کہ نہیں, کیونکہ میں اس فیلڈ سے نہیں ہوں. جس طرح فیصل مسجد ہے اسلام آباد میں, وہ ایک کلاسیکل ٹریڈیشنل ڈیزائن سے ہٹ کے ایک ماسک بنائی گئی ہے. کیا ایسی جو مساجد یا ایسے جو ریلیجس اسٹرکچرز تعمیر کیے جا رہے ہیں, آر دے بینگ ایبل ٹو انکارپوریٹ دی آئیڈیالوجی؟ کیونکہ آپ نے شروع میں کہا کہ جو فرق ہے وہ فلسفی اور آئیڈیالوجی کا ہے, نہ کہ مٹیریلز کا ہے, نہ کہ فزیکل اپیئرنس یا ڈیزائن کا ہے. تو کیا ان میں آپ کو یہ آئیڈیالوجی کی جھلک نظر آ رہی ہے although the appearance is modern؟ تو یہ دو میرے سوالات. شکریہ. مختصراً پہلا آپ کا جو سوال ہے کہ ہماری جیسے بلڈنگز جہاں بھی بن رہی ہیں تو اس میں بھی لا محالہ جو آج کل کی جدید انفراسٹرکچر اس کا عمل دخل تو آپ اوائڈ کر نہیں سکتے. تو اس میں دیکھیں چینجنگ ونز اورینٹیشن اور adopting a different approach to building practices and design
It doesn't mean that you have to be stupid. You know, so अगर कोई चीज आपको वाकई फायदा पहुंचा रही है, और दूसरी बात यहाँ फिर भी है कि बावजूद तमाम सिंपथी और सपोर्ट के, बिकॉज हमारे जो क्लाइंट्स हैं दे हैव टू बी ऑलरेडी कन्विंस्ड अबाउट व्हाट वी आर डूइंग, उसके बावजूद वो नहीं निकल सकते इसके पंजे में से. आई मीन वो मिस्त्री भी बैठा हुआ चूने से चुनाई कर रहा है, साथ में उसका स्मार्टफोन रखा हुआ है. So you can't evade, that is not in our control, so why should we get bothered about that? जो कर सकते हैं वो तो करें. तो ये आपकी बात ठीक है कि आजकल आप कितना ही कुछ कर लें, you just cannot escape the perils of modern destruction because they. अच्छा, इसकी एक बड़ी अच्छी मिसाल आपने जैसे बताई फैसल मस्जिद की. अब फैसल मस्जिद ऑलरेडी 60s में बनी उस वक्त भी, और ये इंटरनेशनल कंपटीशन था. इंटरनेशनल कंपटीशन हुआ और इसमें जो जूरी थी वो बेशतर जैसे कि होना चाहिए आर्किटेक्ट्स थे. तो इन्होंने ये सेलेक्ट किया और जो अपना नोट लिखा उसकी एक सिलेक्शन की वजह ये बताई कि ये थरली मॉडर्न बिल्डिंग है. और डोलकाई ने उसमें पता नहीं कुछ सोच के कि भाई ये है तो कुछ रिवायती सा मुल्क, पता नहीं इस्लामिक ट्रेडिशंस हैं, उसने गालिबन डरते डरते थोड़ा सा एंट्रेंस गेटवे को ट्रेडिशनल शक्ल बना दी थी. तो उन्होंने उसको अवार्ड करते हुए कहा कि ये हम सिलेक्ट इसलिए कर रहे हैं कि ये बहुत बेहतरीन मुजाहरा कर रही है कंटेम्पररी मॉडर्न अप्रोच, फिलॉसफी, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, मटेरियल्स, और इसमें हम आपको ये प्रोजेक्ट दे रहे हैं इस शर्त पे कि ये जो ट्रेडिशनल दरवाज़ा आपने बनाया डेवड़ी, इसको चेंज कर. सो ये another example of how we are forcing the rejection of our traditional cultures and forcing the adoption of modernism. ये हमारे अवाम के अंदर भी it is now the dominating paradigm in our minds, and the ordinary man in the street, he thinks that we're going wonderful. इतनी तरक्की तो कभी नहीं हुई थी. And amongst our colleagues in the building professions, the design professions, the art professions, in some way we are fully committed and going full speed along with the destructive processes. और फिर clients भी वही डिमांड करते हैं. अभी इमरान साहब हाउसिंग फॉर द पुअर, तो ये हाई राइज होना चाहिए, हाई राइज होना चाहिए. पुअर के लिए कैसे होगी? द कॉस्ट इज मेनी टाइम्स मोर देन अ सिंपल. वो बनाएगा कौन? चाइनीज ने कहा हम बना देंगे. इतने पैसे ही नहीं हमारे पास, वो कहाँ से आएंगे? वर्ल्ड बैंक ने कहा हम पैसे दे देते. डोंट यू सी व्हाट इज गोइंग ऑन? All the money in our name for the poor will be spent, and it will end up in Washington and Beijing. We want this. Our rulers want this. Our people want this. And we think it's बहुत तरक्की हो रही. जी, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि अब वो तब्दीली मेरे ख्याल से मुमकिन नहीं रही. यानी अमूमी तौर पे कोई रुख बदल जाए, सारी दुनिया जिस रविश पे निकली हुई है इसको मैं और आप तब्दील नहीं कर सकते. लेकिन अपने हद तक जो कर सकते हैं अपने काम में वो करें, और अगर कोई उसके फ़ायदा उठा सके, हौसला पकड़ सके, हौसला अफजाई कर सके, जिस तरह से अपने काम में भी तब्दीली ले आए, दैट्स अबाउट द मैक्सिमम वी कैन डू. सही सही. हाँ, एक बात जो आपने कही चलते चलते मैं थोड़ा सा करेक्शन कर दूं कि हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं अपने रिलीजियस ट्रेडिशंस की बात नहीं कर रहे. ये जो बातें मैं कह रहा हूँ ये
पूरी की पूरी उसी तरह सही है for the Hindu tradition, the Buddhist tradition, the Parsi tradition, the Sikh tradition, the Christian tradition, the shamanic tradition, all traditions. इसमें कोई हमारी ट्रेडिशन और हमारे रिलीजन का कोई स्पेशल पोजीशन नहीं है कि दूसरे रिलीजन्स कुछ और कह रहे हैं. All traditions have held the same point of view and approach and practices all over the world before industrialization. सही सही. दूसरा जो मेरा सवाल था, जो कि थोड़ा सा, ये सवाल फीचर से रिलेटेड था, अब ये सवाल थोड़ा पास से रिलेटेड है, कि आपने बताया कि ये पूरा एक फिलोसॉफिकल नजरिया पूरा चेंज हुआ है. अब आई सपोज वेस्ट में थोड़ा ट्रेस करना एटलीस्ट मेरे लिए तो थोड़ा आसान हुआ था, कि उनके चीज़ें पढ़ के समझ आता था कि उनके अंदर ये चेंज किस तरह आया. आपके ख्याल में हमारे अंदर ये कंप्लीट चेंज किस तरह आया, कब, उसका कुछ अगर आप बता सकते हैं कि मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन आई किस तरह? जी देखें, ये तो एक ग्लोबल और इपोकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, हुआ है. ये सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं हुआ, सिर्फ वेस्ट में नहीं हुआ, और ये एक लंबी कहानी है. कुछ इन कोर्सेज में भी उसका बार बार जिक्र किया गया है. ये एक सिविलाइजेशनल दौर से आपने ट्रांसफॉर्म किया, चेंज किया इनटू द मॉडर्न इंडस्ट्रियल एरा. और इब्तिदा कहाँ से? दैट्स हिस्ट्री. रेनेसांस यूरोप से, फिर किस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन और कॉलोनियलिज्म और इम्पीरियलिज्म और वो सारी किस्से कहानी है. हमारा अपना तारुफ मॉडर्निज्म से होता है, ब्रिटिश राज के ज़रिए से. लेकिन वो ना होते तो फ्रेंच होते या डच होते या कोई होते, वो फ़र्क नहीं पड़ता. It's broadly speaking the same history, the same picture all over the world. और ना भी हम अगर उनके मोहताज होते उनके राज में, तब भी ये तब्दीली का हम असर से बच नहीं सकते, क्योंकि ये जो हमला हो रहा है आजकल थ्रू कम्युनिकेशंस एंड टेक्नोलॉजी वगैरह, you just cannot escape that. तो उसके हम शिकार जल्दी या बदेर वो तो हो नहीं था. एंड इट डजंट मैटर द डिटेल्स, कौन सी तारीख को किसने क्या किया. सो दिस इज अ ग्लोबल इपोकल चेंज. ये ज़रूर मैं कहूँगा कि ट्रेडिशन से मॉडर्निज्म वाज एन इपोकल चेंज, लेकिन हम अभी उस दौर से भी बहुत आगे गुजर चुके हैं. We are now in a post-industrial economy. We are in a post-modern ethos. और ये एक और है epochal change. And unfortunately, more and more it appears that this is the terminal stage of the cycle of human existence. So it's kind of an uphill battle, but we don't want to go down without a fight. That's it. Excellent. कमल साहब, ये जो हम देखते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन और मास प्रोडक्शन का जो एक असर होता है कि जो माशरे हैं वो अपनी जड़ से खोखले हो जाते हैं और बिखर जाते हैं. तो जो आपने ये काम किया है जहाँ पे आप जो रवायती एक फ़न है और जो अलूम है उनको दोबारा ज़िंदा करने में, आपके तजर्बे में आपने इसके एक बरअक्स कोई असर देखा है जहाँ वो दोबारा एक माहौल को, माशरे को समेटने का भी असर करते हैं, जहाँ के लोगों में एक दोबारा एक जज्बा पैदा होता है कि नहीं, जहाँ हम रहते हैं हमारा तलक यहाँ से है, और जो हमारे गिरदोनवा जो लोग हैं इनका तलक भी बराह रास्त हमारे से है, उनकी खुशहाली में हमारी खुशहाली है, इनकी परेशानी में हमारी परेशानी है. तो इससे जो एक असर हो सकता है कि माशरा दोबारा उसके अंदर एक रूह पैदा हो, वो जिंदा हो, खड़ा हो, आपकी एक नई पहचान पैदा करे. क्योंकि आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, बड़े शहरों में, देहातों में, आपको महसूस नहीं होता कि आप कहाँ पे हैं. यानी कि अगर आपकी आंखों पे कोई पट्टी डाल के एक जगह पे आपको खड़ा करके पट्टी उतार दे, फिर आपको किसी दुनिया के दूसरे सिरे पे जाके यही अमल करे, आपको नहीं पता होगा कि आप पहले किस शहर में थे, अब किस शहर में. तो जो आपकी एक मुकामी पहचान है,
یعنی کہ اس کو دوبارہ زندہ کرنے میں، اس کا اپنے ایک مور لگانے میں آپ نے یہ کوئی اثر دیکھا ہے یہ روایتی فنون کو زندہ کرنے میں؟ جی دیکھیں جو اثر لوگوں پہ، معاشرے پہ ہمارے کام کا، اس میں عمومی طور پر اگر آپ پوچھتے ہیں کہ بالعموم معاشرے میں، مقامی معاشرے میں ہی صحیح، کیا کوئی تبدیلی آئی، تو مجھے کوئی اس کے بارے میں غلط فہمی کا شکار نہیں ہوں، نہ میں نے کہیں توقع ہے کہ اس کام سے کوئی معاشرے میں تبدیلی آئے گی۔ لیکن انفرادی طور پر میں حیران ہوں ابھی تک کہ ہمارے کام کے ایکسپیرینس میں جن لوگوں نے اس میں حصہ لیا، استعمال کرتے ہیں، کیسے کیسے انفرادی زندگیوں میں تبدیلیاں آئیں۔ یہ اس کا مشاہدہ میں نے ایک نہیں بارہا کیا۔ واقعی لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو گئی۔ میں کتنی مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں، میری اپنی زندگی تبدیل ہو گئی۔ کیونکہ میرے آپ کے تجربے میں جب بھی لوگ دوبارہ کسی بھی شعبہ علم میں ایک جو روایتی ایک اس کی ایک ہیریٹیج چلی آ رہی ہے، جب اسے وہ ایک تعلق جوڑتے ہیں تو وہ جو پورا سمندر ہے علم کا، اور جو وہ تاریخ کے اندر ایک کلیکٹیو میموری چلی آ رہی ہے، اس کا اثر ان کے اوپر ضرور ہوتا ہے۔ تو اس میں آپ کو جب اور لوگوں سے جب آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے جو اس عمل سے گزرے ہو، جن کی ذاتی زندگی کے اندر وہ ایک تبدیلی یا انقلاب آیا ہو، تو پھر وہاں سے میں نے کئی چیزیں اس سے نا پیدا ہوتے ہوئے یا نکلتے ہوئے دیکھی ہیں، چاہے وہ چھوٹے لیول یا اسکیل کے اوپر ہو، لیکن اس کا جو اثر ہے وہ ضرور اپنی پہچان واضح کرتا ہے، اور وہ اپنی آواز بلند بھی کرتا ہے اور وہ سنی بھی جاتی ہے۔ اچھا جی، اللہ کرے کہ ایسا ہو، ہم سب خوش ہوں گے، میں بھی بہت خوش ہوں گا، لیکن ابھی تک ایسا دیکھنے میں نہیں آیا۔ میں نے کہا سوائے اس کے کہ چند افراد کی، اور خصوصاً جن افراد کا واسطہ پڑا ہے ہماری بلڈنگ سے، چاہے وہ اس کے اندر کام کرتے ہوں، کلائنٹس ہوں، کنٹریکٹرز ہوں، وزٹرز ہوں، بہت زبردست اور گہرا اثر میں نے دیکھا ہے لوگوں کے اوپر اس کا ہوا ہے۔